امریکہ تو افغانستان سے نکل گیا، مگر ترکی نے اپنی فوجیں وہیں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ ترکی کی ذمہ داری جنگ نہیں صرف کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حفاظت ہے، مگر طالبان کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی غیر ملکی فوجی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ترکی کا فوجی ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کابل ایئرپورٹ کی۔ کابل کا حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ واحد ایئرپورٹ ہے جو باقی دنیا کو افغانستان سے جوڑتا ہے۔ اگر طالبان اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو طالبان کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی ملک سے جا سکتا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل سفارتی مشنز اور افغانستان میں کام کرنے والی تنظیموں کے غیر ملکی باشندوں کو ہوگی۔ ترک فوج پچھلے چند برسوں سے کابل ایئرپورٹ کی حفاظت پر مامور ہے۔ ان کی تعداد صرف 500 ہے۔ وہ جنگی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، البتہ ایئرپورٹ کی حفاظت کے علاوہ وہ نیٹو مشن کے تحت افغان سیکیورٹی فورسز کو تربیت بھی دیتے ہیں۔ تو کیا امریکہ کے جانے کے بعد ترکی کا افغانستان میں رکنے کا فیصلہ درست ہے؟ طالبان جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور مختلف علاقوں پر قبضے کر رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے اردوان حکومت کا یہ فیصلہ خطرناک نظر آ رہا ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ترکی کو ایک برادر اسلامی ملک سمجھتے ہیں، لیکن ترکی نیٹو کا رکن ہے، اس لیے طالبان ترکی اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان ترکی کی مخالفت کریں گے اور کابل ایئرپورٹ پر اس کے کنٹرول کو غیر ملکی مداخلت سمجھیں گے۔ ترکی میں حکومتی ارکان تو طیب اردوان کے اس فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں، مگر اپوزیشن کی جانب سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ترکی کو افغانستان میں پھنسا رہا ہے اور اس فیصلے سے ترک فوجیوں اور شہریوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ترکی آخر افغانستان میں رکنے پر ضد کیوں کر رہا ہے؟ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ترکی دونوں نیٹو کے رکن ہیں اور دونوں کے تعلقات کافی عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ ترکی اس فیصلے سے امریکہ کے قریب آنا چاہتا ہے۔ صدر بائیڈن کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا واحد راستہ یہ خطرہ مول لینا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں۔ 1950 سے 1953 کے درمیان کوریائی جنگ میں بھی کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ ترکی نے اس جنگ میں 21,000 فوجی بھیجے تھے، جن میں سے 966 اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس جنگ کے بعد ہی ترکی کو نیٹو کی ممبرشپ دی گئی۔ اردوان حکومت کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ترکی کے افغانستان میں قیام سے خطے میں اس کا اثر و رسوخ اور عالمی وقار بڑھے گا۔ ترکی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک علاقائی طاقت بھی ہے۔ ترکی یہاں رہ کر اپنی طاقت مزید بڑھائے گا۔ ترکی لیبیا، صومالیہ، قطر، آذربائیجان، شام اور عراق میں بھی موجود ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں اس کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے۔ افغانستان میں اس وقت صورتحال غیر یقینی ہے۔ جس طرح طالبان ملک پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں، کابل ایئرپورٹ سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔